سمجھو مولا علی درویش بندہ سی، اور دوسرا مولا علی کو ضرورت نہیں تھی خلافت کی. میرے بھائی رسول اللہ کے گھر والے جو ہیں وہ تو کنگ میکر ہوتے ہیں، ان کو خود کنگ بننے کی کیا ضرورت ہے؟ جس کا سب سے بڑا ثبوت اس حدیث میں یہ ہے کہ بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے، حضرت علی نے پیغام دے کے ابو بکر کو اپنے گھر بلوایا ہے. سرکار ذرا امیجن کریں، کوئی چھوٹا ہے بڑے کو کہہ سکتا ہے کہ مجھے آگے، یعنی آپ کہہ سکتے ہو کہ سٹنگ پرائم منسٹر کو کہ آؤ مجھے آگے گھر میں ملو، سوائے اس کے کہ آپ کنگ میکر ہو. یہ جب یہ کمپیریزن کرانا شروع کرتے ہیں نا، فلانے دا پہلا نمبر، فلانے دا چوتھا نمبر، فلانے دا تیسرا، یہ آپ نمبرنگ ضرور لگائیں، اہل بیت کو سائڈ پہ کریں. تو بخاری مسلم میں جو حدیث ہے کہ 6 مہینے حضرت علی نے بیعت نہیں کی تھی حضرت ابوبکر کی. پھر حضرت فاطمہ کی وفات ہو گئی. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، حضرت علی نے پیغام بھجوایا حضرت ابوبکر کے لیے کہ آپ مجھے آ کے ملیں گھر آ کے. تو حضرت ابوبکر حضرت علی خود چلے جاتے ہیں نا ان کے گھر. آپ ذرا اس کی انٹینسٹی کو غور کریں. کیا پنجاب کا وزیر اعلیٰ یہ کہے گا کہ پرائم منسٹر مجھے گھر آ کے ملو؟ تو جرت ہے اس کی یہ کہہ دے؟ اس جرت کے پیچھے کیا چھپا ہوا ہے؟ ہائے 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 لے جاؤ آج. یہ جرت کے پیچھے کیا چھپا ہوا ہے کہ مجھے آ کے ملو؟ اور ملنے والا بھی آ رہا ہے، اوکے میں خلیفہ ہوں، پوری امت نے مجھے بیعت کی ہے، مجھے بلا رہا ہے اپنے گھر میں. ان کی عرضی اپنی جگہ ہے، لیکن حضرت علی کا جو ایکٹ ہے یہ کیا شو کر رہا ہے؟ ان کو پتا تھا اہل بیت کا سٹیٹس کیا ہے. وہ بھائی سد سکتے ہیں، انہوں نے کار دین نازل ہوا ہے. ابو بکر نے دین قبول کیتا ہے نا، علی نے کار دین آیا. مرزا جلمی گاہے بگاہے اس طرح کی سٹیٹمنٹس اور بیانات جاری کرتا رہتا ہے جس سے مرزا جلمی کی رافضیت کھل کے سامنے آ جاتی ہے، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے حوالے سے اہل سنت کے جو اجماعی اور اتفاقی عقائد و نظریات ہیں ان سے انحراف کرتے ہوئے مرزا جلمی اس طرح کے بیانات داغتا ہے کہ جن کا اہل سنت و جماعت کے اجماعی عقیدے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. ابھی پچھلے دنوں اس نے ایک بیان دیا ہے جس میں اس نے عجیب و غریب قسم کی باتیں کی ہیں، اور یہ کہا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت کی کیا ضرورت تھی، وہ تو کنگ میکر ہیں، اور انہوں نے ابو بکر کو اپنے گھر بلایا، اور گھر بلایا ان کو اور ابو بکر ان کے گھر آئے. بلا کوئی چھوٹا بندہ بھی بڑے کو اپنے گھر بلاتا ہے؟ کیا کسی وزیر اعلیٰ کی جرت ہے کہ وہ پرائم منسٹر کو اپنے گھر بلائے؟ تو یہ جرت حضرت علی کی تھی کہ انہوں نے ابو بکر کو اپنے گھر بلایا، اور پھر ابو بکر ان کے گھر آئے بھی، کیونکہ حضرت علی کنگ میکر تھے. تاثر یہ دینے کی کوشش کر رہا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مقام ہے اس سے حضرت علی کا مقام افضل والا ہے. اور پھر یہ بھی اس نے بیان کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 مہینے تک حضرت ابو بکر کی بیعت نہیں کی، 6 مہینے کے بعد بیعت کی ہے، اور وہ بھی ابو بکر کو اپنے گھر بلایا ہے. اور جو اس سے نتیجہ اور رزلٹ مرزا نے نکالا ہے، احادیث طیبات اور خود مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بیانات ہیں وہ مرزا جلمی کی تائید ہرگز نہیں کرتے. اس طرح کے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت سے ہم بات کا آغاز کرتے ہیں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کے اوپر تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اجماع اور اتفاق ہے، اور آپ کی خلافت اور امامت اجماع صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے. اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی قدر نے باقاعدہ واضح طور پر یہ بیان دیا ہے کہ میرے دل میں کبھی خلافت کی لالچ اور حرص پیدا نہیں ہوئی، اور فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی نہ پوشیدہ اور نہ ہی اعلانیہ اللہ رب العزت سے اس خلافت کا سوال کیا ہے. یعنی بالکل کلیئر کٹ ان کا موقف جو ہے وہ امام حاکم اپنی کتاب المستدرک الصحیحین میں 4478 نمبر یہ حدیث لے کے ہیں، اور اس حدیث کو امام حاکم نے صحیح قرار دیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وَلَا سَأَلْتُهَا اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فِي سِرٍ وَعِلَانِيَةٍ، میں نے کبھی پوشیدہ اور اعلانیہ طور پر خلافت کا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سوال نہیں کیا. لیکن صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ تسلیم کیا، اور سب سے پہلی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بیعت صحابہ اکرام نے کی ہے وہ سقیفہ بنی ساعدہ میں کی گئی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اس قصے کو بیان کرتے ہیں، اور اس حدیث کے راوی سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خادم رسول ہیں. صحیح بخاری میں 7219 نمبر حدیث ہے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات بیان کی
کہ دیکھو ابو بکر صدیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں، ثانی اثنین، یہ دو میں سے دوسرے ہیں، فَإِنَّهُ أَوْلَى الْمُسْلِمِينَ بِأُمُورِكُمْ، یہ مسلمانوں کے جو امور ہیں ان میں سب سے لائق اور سب سے بہتر ہیں کہ مسلمانوں کے امور ان کے سپرد کر دیے جائیں اور ان کو اپنا خلیفہ تسلیم کر لیا جائے، فَقُومُوا فَبَايِعُوهُ، لہذا تم اٹھ کھڑے ہو اور ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت کرو۔ وَقَانَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ قَدْ بَايَعُوهُ قَبْلَ ذَلِكَ فِي سَقِيفَةِ بَنِي سَاعِدَةَ، ایک گروہ نے اس سے پہلے سقیفہ بنی ساعدہ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی۔ وَقَانَتْ بَيْعَةُ الْعَامَّةِ عَلَى الْمِنبَرِ، اور دوسری بیعت وہ تھی جو ممبر پر بیعت عامہ ہوئی، جس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ مسجد میں پہنچے، مسجد شریف میں آ کے ممبر پہ بیٹھے تو دیگر صحابہ جو باقی بچے تھے انہوں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ تو دو دفعہ بیعت ہوئی، ایک سقیفہ بنی ساعدہ میں اور دوسری بیعت عامہ جو کہ مسجد نبی شریف کے ممبر پر بیٹھ کے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے بیعت لی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کب کی؟ مرزا جلمی کہتا ہے کہ 6 مہینے حضرت علی نے ابو بکر کی بیعت نہیں کی اور 6 مہینے کے بعد ابو بکر صدیق کو اپنے گھر بلایا۔ یہ روایت اس کی جو ہے وہ اسنادی حیثیت کیا ہے اور محدثین کا اس روایت کے اوپر کیا کلام ہے وہ بعد میں پیش کروں گا۔ اس سے پہلے آپ کے سامنے ایک روایت میں رکھتا ہوں جس حدیث کو اور جس روایت کو اجلہ محدثین نے صحیح قرار دیا ہے، اس کا حوالہ پہلے سن لیں۔ یہ امام بہقی کی کتاب ہے السنن الکبریٰ للبہقی، میرے پاس جو نسخہ ہے اس میں جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 143 پر، اور یہ المستدرک علی الصحیحین امام حاکم کی، اس میں میرے پاس جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 291 حدیث کا نمبر 4513، اور یہی حدیث مختصر امام المعجم الکبیر طبرانی میں امام طبرانی لے کے ہے، اور اسی طرح مسند احمد ابن حنبل میں مختصر اور مجموع الزوائد میں اختصار کے ساتھ موجود ہے، البتہ سنن الکبریٰ بہقی میں اور اس طرح المستدرک علی الصحیحین میں، اور یہ امام بہقی کی دوسری کتاب ہے الاعتقاد، اس کے صفحہ نمبر 431 پہ یہ حدیث موجود ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیعت عامہ لینے کے لیے مسجد نبوی شریف کے ممبر پر بیٹھے، فلما قعد ابو بکر علی المنبر، ابو بکر صدیق ممبر پر بیٹھے، ناظر فی وجوہ القوم، یہ مستدرک حاکم کی 4513 نمبر حدیث پڑھ رہا ہوں جس کو امام حاکم نے صحیح قرار دیا ہے، تو کہتے ہیں کہ آپ نے لوگوں کے چہروں کی طرف دیکھا، فلم یرا علیًا، تو دیکھا کہ حضرت علی لوگوں کے اندر موجود نہیں تھے، فسأل عنہ، تو لوگوں سے پوچھا کہ علی کدھر ہیں، فقام ناس من الانصار فاتوا بہ، انصار میں سے کچھ لوگ اٹھے اور وہ حضرت علی کو جا کے لے کے آئے، فقال ابو بکر، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب حضرت علی آئے، حضرت علی کو بلایا ہے ابو بکر صدیق نے مسجد شریف میں، تو بلا کے کہا ابن عم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وختنہ اردت ان تشق اصل المسلمین، اے رسول اللہ کے چچا کے بیٹے اور حضور کے داماد، کیا آپ مسلمانوں کی جمعیت کو توڑنا چاہتے ہیں؟ فقال لا تثریب یا خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہا کہ ہرگز ایسی بات نہیں اللہ کے رسول کے خلیفہ۔ فبایعہ، تو مولا علی نے ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت کی، مسجد نبوی کے اندر بیعت عامہ جب ہوئی مولا علی نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے۔ ثم لم یر الزبیر بن العوام، پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ لوگوں میں حضرت زبیر نبی کریم علیہ السلام کے پھپھی کے بیٹے اور عشرہ مبشرہ میں جن لوگ صحابی ہیں وہ موجود نہیں تھے، فسأل عنہ حتی جاؤ بہ، ان کے بارے میں پوچھا حتیٰ کہ لوگ ان کو لے کے آئے، فقال ابن عمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحواریہ، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی کے بیٹے اور حضور کے حواری، اردت ان تشق اصل مسلمین، کہ آپ مسلمانوں کی اجتماعیت کو توڑنا چاہتے ہیں؟ فقال مثل قولہ، تو حضرت علی کی طرح انہوں نے یہی کہا کہ ایسی بات نہیں ہے، اور پھر حضرت علی نے بھی اور سیدنا زبیر ابن العوام رضی اللہ تعالی عنہما دونوں نے اس جگہ پر مسجد نبوی میں بیعت عامہ جب صحابہ نے کی ہے، دونوں نے نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی ہے۔ یہ حدیث اس کو امام حاکم نے المستدرک میں ذکر کیا،
اور امام حاکم نے اس کو صحیح قرار دیا. امام بہقی نے السنن الکبری للبہقی میں اس کو ذکر کیا اور امام بہقی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا. یہ الاعتقاد امام بہقی کی کتاب ہے, اس میں صفحہ نمبر 431 پہ حدیث بیان کی, صفحہ نمبر 433 پہ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا. اور یہ حافظ ابن حجر اسقلانی کی کتاب ہے فتح الباری شرح صحیح البخاری, اور اس میں جس حدیث کے تحت امام ابن حجر نے کلام کیا ہے 4241 نمبر حدیث, 4241 نمبر حدیث, امام ابن حجر لکھتے ہیں قد صححہ ابن حبان وغیرہ من حدیث ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ جو میں نے حدیث مصدق حاکم سے اور سنن الکبری بہقی سے پڑھی ہے, اس حدیث کو امام ابن حبان نے اور دیگر ائمہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا. اور اس کے علاوہ یہ حافظ ابن کثیر کی کتاب ہے البدایہ والنہایہ, اس میں جلد نمبر 5 ہے اور صفحہ نمبر 270, مطبوعہ دار الاحیاء التراث العربی بیروت لبنان سے کہتے ہیں ھذا اسناد صحیح محفوظ, یہ سند صحیح محفوظ ہے جو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کر رہے ہیں کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو بکر صدیق نے مسجد میں بلایا اور بلا کے ان سے بیعت لی. کہتے ہیں یہ حدیث صحیح محفوظ ہے. اور پھر آگے لکھتے ہیں وفیہ فائدۃ جلیلۃ, اور اس میں ایک جلیل فائدہ موجود ہے اور وہ یہ ہے کہ وہی مبایعۃ علی بن ابی طالب اما فی اول یوم او فی یوم الثانی من الوفات, کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت کی ہے, یا تو پہلے دن بیعت کی ہے یا دوسرے دن بیعت کی ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال اقدس کے. وہذا حق, اور یہ حق ہے. فإن علی بن ابی طالب لم یفارق الصدیق فی وقت من الاوقات, کیونکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مولا علی نے کسی وقت میں مفارقت اختیار نہیں کی, ان سے جدا نہیں ہوئے. جب جدا نہیں ہوئے تو 6 مہینے کے بعد بیعت کرنا اور 6 مہینے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جدا رہنا, اس کا پھر جو ہے نا وہ یہ قابل قبول بات نہیں ہے. اور پھر صحیح بخاری ہی کے اندر ایک اور قرینہ موجود ہے. صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے 3750 اور 3542 نمبر حدیث, اور یہی حدیث مسند احمد بن حنبل میں موجود ہے کہ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عصر کی نماز پڑھانے کے بعد جب مسجد نبی شریف سے باہر نکلے تو حضرت علی سیدنا ابو بکر صدیق کے ساتھ تھے. حضرت ابو بکر صدیق نے امام حسن کو دیکھا کہ کھیل رہے تھے, تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھایا اور اپنے کندھوں پہ بٹھا لیا اور بٹھا کے کہا بھی ابی شبیہ بالنبی لیس شبیہ بعلی, میرا باپ حسن پہ فدا ہو جائے, حسن کی صورت علی سے نہیں ملتی, حسن کی صورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی قدر سے ملتی ہے. اور اس حدیث میں لفظ موجود ہے وعلی یلحق, حضرت علی ابو بکر صدیق کا یہ انداز سن کے مسکرا رہے تھے. تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ابو بکر صدیق کے ساتھ ہونا اور مفارقت اختیار نہ کرنا, مسند احمد ابن حنبل کے الفاظ یہ موجود ہیں کہ ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو چند راتیں گزری تھی, چند راتیں یا چند دنوں کی بات تھی کہ اس کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عصر کی نماز پڑھا کے مسجد سے نکلے, مولا علی ان کے ساتھ تھے, تو صدیق اکبر نے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ محبت اور عقیدت کا سلوک کیا. تو اس حدیث سے پتہ چلا کہ مولا علی صدیق اکبر کے ساتھ ہوتے تھے, ان کے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے, ان کے ساتھ ان کی ہرگز مفارقت نہیں تھی. اب 6 مہینے تک جدا رہنا اور 6 مہینے کے بعد بیعت کرنا, ان تمام قرائن کی روشنی میں اور صحیح حدیث میں نے سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بیان کر دی ہے, جس سے یہ بات بالکل واضح ہوتی, جس سے کو محدثین نے صحیح کرا دیا. امام بہقی صحیح کہہ رہے ہیں اور امام ابن حجر صحیح کہہ رہے ہیں, ابن کثیر صحیح کہہ رہے ہیں اور امام ابن حبان صحیح کہتے ہیں. اور یہ جو سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے, اس کو امام بہقی نے بیان کر کے تو ساتھ امام ابو بکر ابن خزیمہ جو کہ امام مسلم کے بھی استاد ہیں اور امام بخاری کے شاگرد ہیں اور بعض محدثین کے نزدیک امام بخاری کے استاد بھی ہیں, یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ احادیث امام ابو بکر ابن خزیمہ سے لی بھی ہیں. وہ امام ابو بکر ابن خزیمہ ان کے پاس امام مسلم گئے, السنن الکبری للبیہقی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 143 ہے. امام مسلم ان کے پاس گئے اور کہا کہ آپ مجھے کوئی حدیث بیان کریں, تو امام ابن خزیمہ نے حدیث بیان کی. یہی حدیث سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی, اور وہ کیا ہے کہ صدیق اکبر نے حضرت علی کو مسجد میں بلا کے ان سے بیعت لی.
تو جب یہ امام مسلم کے سامنے امام ابن خزیمہ نے حدیث پڑھی تو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے صاحب صحیح مسلم امام مسلم بن حجاج القشاری رحمہ اللہ انہوں نے کہا کہ اے ابن خزیمہ یہ جو حدیث آپ نے مجھے بیان کیا ہے یہ تو ایک بدنہ کے برابر ہے، یعنی اتنی قیمتی حدیث ہے۔ بدنہ ایک وہ اونٹ جو قربانی کو لگتا ہے، قربانی کی عمر کا اونٹ، یعنی مہنگا اچھے والا اونٹ ہے، یہ تو اتنی قیمتی حدیث ہے کہ یہ تو ایک بدنہ اونٹ کے برابر ہے۔ تو ابن خزیمہ کہتے ہیں کہ اے مسلم بن حجاج تم یہ کہتے ہو کہ یہ بدنہ کے برابر ہے، نہیں یہ بدنہ کے برابر نہیں ہے، یہ تو بدرہ کے برابر ہے۔ اور بدرہ کہتے ہیں عربی میں وہ اٹیچی کیس، وہ صندوق یا وہ بریف کیس جس کے اندر درم اکٹھے کر کے رکھے جاتے تھے، وہ صندوق جس میں درم، اور تقریباً 10,000 درم رکھنے کا جو صندوق ہے اس کو بدرہ کہا جاتا تھا۔ یعنی گویا کہ یہ 10,000 درم صندوق جتنی قیمت رکھتا ہے نا، یہ تو حدیث جو ہے یہ اتنی مہنگی ہے، اتنی قیمتی ہے۔ تو امام ابن حبان نے بھی صحیح کہا، ابن خزیمہ نے صحیح کہا، امام مسلم نے صحیح کہا، ابن حجر اسقلانی صحیح کہہ رہے ہیں، امام ابن کثیر صحیح کہہ رہے ہیں، امام بہقی اس کو صحیح کہہ رہے ہیں، ائمہ محدثین نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے کہ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسجد میں بلایا اور مسجد میں بلا کے ان سے بیعت لی ہے، جو کہ بیعت عامہ تھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدیق اکبر کی۔ اب مرزا جلمی بیان یہ دے رہا ہے کہ جناب 6 مہینے تک حضرت علی نے بیعت نہیں کی کیونکہ وہ کنگ میکر تھے۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مولا علی نے 6 مہینے تک ابو بکر صدیق کی بیعت نہیں کی، تو کیا صدیق اکبر حضرت علی کے بیعت نہ کرنے کی وجہ سے کیا اس 6 مہینے کے دوران وہ مسلمانوں کے خلیفہ اور امام نہیں رہے تھے؟ کنگ میکر کا کیا مطلب ہے؟ تم اس سے کیا بتانا چاہتے ہو؟ تاثر کیا دینا چاہتے ہو؟ اگر تم یہ مطلب نکالنا چاہتے ہو کہ مولا علی کے بنانے کے بغیر ابو بکر صدیق امام نہیں بن سکتے تھے، تو 6 مہینے سے تو وہ امام چلے آ رہے تمہارے بیان کے مطابق۔ 6 مہینے سے مہاجرین اور انصار نے تو ابو بکر صدیق کو اپنا خلیفہ اور امام مان لیا، وہ مسجد نبی میں نمازیں پڑھا رہے تھے اور دیگر امور مسلمین جو ہے ان کو سر انجام دے رہے تھے اور اپنے فرائض منصبی کو ادا کر رہے تھے۔ 6 مہینے تک تو وہ کرتے رہے، کیا ان 6 مہینوں کے دوران وہ خلیفہ تھے یا نہیں؟ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے تم نے کہا وہ کنگ میکر تھے اور وہ بلا سکتے تھے ابو بکر کو، اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی مرزا جلمی نے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کی افضلیت کا تاثر دینے کی کوشش کی ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جبکہ صحابہ اکرام کا اس بات پر عقیدہ اور نظریہ ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صحابہ سے افضل ہیں، اور مولا علی کا بھی یہی عقیدہ ہے۔ مولا علی کے بیانات آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں کہ وہ بھی کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سب سے افضل ترین ہستی وہ سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اب جس روایت کا مرزا جلمی نے سہارا لے کے جن الفاظ کا یہ بات کی ہے وہ صحیح بخاری کے اندر 4241 نمبر روایت ہے، اور اس روایت کے اندر یہ جو الفاظ ہے نا کہ 6 مہینے تک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو بکر صدیق کی بیعت نہیں کی، یہ الفاظ ہیں اس حدیث کے راوی ابن شہاب زہری کے۔ کن کے؟ امام ابن شہاب زہری کے۔ آپ کہیں گے دلیل اور ثبوت، تو اس کے ثبوت میں آپ کے سامنے 2 محدثین کے حوالہ جات پیش کرتا ہوں۔ یہ امام ابن حجر اسقلانی کی کتاب ہے فتح الباری شرح صحیح البخاری، اور اس میں جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 628 پہ یہ بات موجود ہے۔ لکھتے ہیں کہ وَأَشَارَ الْبَيْهَقِيُّ إِلَىٰ أَنَّ فِي قَوْلِهِ وَعَاشَتْ إِدْرَاجًا، کہ یہ جو امام بہقی نے اشارہ کیا ہے کہ اس 4241 نمبر حدیث کے اندر جو الفاظ ہیں وعاشت، کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اقدس 6 مہینے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال اقدس کے بعد حیات رہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 مہینے تک حضرت ابو بکر صدیق کی بیعت نہیں کی، یہ ادراج ہے۔ اور یہ ادراج کس کا ہے؟ زہری کا۔ ادراج کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ راوی روایت بیان کرتا ہے، حدیث بیان کرتا ہے، لیکن اس حدیث میں اپنی طرف سے الفاظ کا اضافہ کر دیتا ہے، الفاظ ایڈ کر دیتا ہے، ایڈیشن ہو جاتی ہے راوی کی طرف سے، اور وہ جو الفاظ ہیں راوی کے جب حدیث موصول اور متصل کے خلاف آ رہے ہوں تو وہ مدرج الفاظ راوی کے قابل قبول نہیں ہوتے،
وہ ادراج اور مدرج جو الفاظ ہیں وہ راوی کی اس صورت میں قابل قبول نہیں ہوتے. اب ابن شہاب زہری کا یہ ادراج ہے، اور اس ادراج کی دلیل جو ہے وہ باقاعدہ امام بخاری مسلم کے دادا استاذ امام عبدالرزاق الصنعانی کی کتاب سے پیش کرتا ہوں. مصنف عبدالرزاق جلد نمبر 5 اور صفحہ نمبر 472 پہ 9784 نمبر حدیث ہے. اس میں باقاعدہ الفاظ موجود ہے قال معمر، راوی معمر بن راشد امام عبدالرزاق کے استاذ وہ کہتے ہیں فقال رجل للزہری فلم یبایہ علی 6 اشہر، کسی شخص نے امام زہری سے پوچھا کیا حضرت علی نے ابو بکر صدیق کی 6 مہینے تک بیعت نہیں کی تھی؟ قال لا، تو کہا نہیں کی تھی. ولا احد من بنی ہاشم، اور نہ ہی بنی ہاشم میں سے کسی اور نے ابو بکر صدیق کی 6 مہینے تک بیعت کی تھی. اب اس میں صراحت موجود ہے. معمر بن راشد کہتے ہیں کہ زہری سے کسی نے پوچھا اور یہ جواب زہری نے اپنی طرف سے دیا ہے. یہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث نہیں اور ان کا بیان نہیں، کیونکہ اس حدیث کی مرکزی راویہ جو ہے وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. تو یہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ نہیں ہیں. اور اسی کی وضاحت کرتے ہوئے اور اس بات کو بیان کرتے ہوئے امام ابو بکر احمد ابن الحسین البیہقی المتوفی 458 ہجری اپنی کتاب الاعتقاد اس کے صفحہ نمبر 433 پہ لکھتے ہیں والذی روی ان علی لم یبایع ابا بکر 6 اشہر لیس من قول عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ جو روایت کیا گیا کہ حضرت علی نے 6 مہینے تک ابو بکر صدیق کی بیعت نہیں کی، یہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نہیں ہے. انما ہوا من قول الزہری، یہ زہری کا قول ہے. فأدرجه بعض الرواة في الحديث عن عائشة في قصة فاطمة رضی اللہ تعالی عنہم، کہتے ہیں بعض راویوں نے اس قصہ فاطمہ میں حضرت عائشہ کی طرف سے یہ الفاظ کا ایڈیشن کر دیا، ادراج کر دیا بعض راویوں نے، جبکہ یہ سیدہ عائشہ کا قول نہیں ہے بلکہ یہ زہری کا ادراج ہے. وحافظه معمر بن راشد، اور اس حدیث کو جو محفوظ رکھا ہے اور حفظ کیا ہے وہ معمر بن راشد ہیں. فرواہ مفصلا، تو معمر بن راشد نے اس کو مفصلا بیان کر دیا ہے، جس طرح میں نے مصنف عبدالرزاق کی جلد 5 صفحہ 472 سے حوالہ پیش کر دیا کہ معمر بن راشد نے تفصیل بیان کی ہے کہ زہری سے کسی شخص نے پوچھا کہ کیا مولا علی نے 6 مہینے تک بیعت نہیں کی؟ تو زہری نے کہا کہ ہاں 6 مہینے تک مولا علی نے بیعت نہیں کی. یہ زہری کا بیان ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان نہیں ہے. کہتے ہیں وحافظہ معمر بن راشد فرواہ مفصلا وجعلہ من قول الزہری منقطعا من الحدیث، اور معمر بن راشد نے اس کو زہری کی جو اس حدیث میں منقطع الفاظ ہیں اس کو باقاعدہ نام لے کے صراحت کے ساتھ بیان کیا ہے. یہ زہری کے اپنے الفاظ ہیں، سیدہ عائشہ کی حدیث نہیں ہے. اور پھر اسی بات کو بیان کرتے ہوئے امام بہقی نے اپنی کتاب سنن الکبریٰ للبہقی جلد نمبر 6 اور جلد نمبر 6 کے صفحہ نمبر 300 پہ بیان کیا کہ وقول الزہری فی قعود علی عن بیعت ابی بکر رضی اللہ عنہ حتی توفیت فاطمہ رضی اللہ عنہ منقطع. کہتے ہیں زہری کا یہ قول کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ 6 مہینے تک گھر بیٹھے رہے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات تک، یہ منقطع ہے. وحدیث ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ فی مبایعتہ ایہ حین بویع بیعت العامہ بعد ثقیفہ اصح. اور رہ گئی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، تو سیدنا ابو سعید خدری کی حدیث جس وقت بیعت عامہ ہوئی اس کو بیان کرنے والی جو حدیث ہے یہ حدیث اصح زیادہ صحیح ہے. زہری کا قول منقطع ہے اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جو کہ مستدرک حاکم میں اور سنن الکبریٰ بہقی میں ہے وہ زیادہ صحیح ہے. امام بہقی نے بھی یہی بیان کیا اور امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ بھی یہی بیان کرتے ہیں. اور فتح الباری شرح صحیح البخاری میں جلد نمبر 7 صفحہ 631 پہ لکھتے ہیں کہ فقد ضعفہ البہقی بأن الزہری لم یسندہ. کہتے ہیں کہ امام بہقی نے اس بات کو ضعیف قرار دیا ہے کہ زہری نے اس کو مسندن اور موصولاً متصلاً بیان نہیں کیا. وَأَنَّ الرِّوَایَةَ الْمَوْصُولَةَ
अन अबी सईद असह, और जो अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह ताला अन्हु से मौसूलन मुत्तसिल रिवायत आई है वो ज्यादा सही है। लिहाजा इन अहादीस और मुहद्दिसीन की तहकीकात के मुताबिक और जो मैंने बुखारी से रिवायत और अहादीस बयान की हैं उनसे बिल्कुल बात वाज़ी होती है कि मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने बैअत आमा के मौका पर मस्जिद नबीशी में आके अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ पर बैअत की है, और फिर मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु को अपने से अफजल भी समझते थे, और सहाबा इकराम का अकीदा और नजरिया भी यही था जो कि कुतुब अहादीस में बाकायदा तौर पर सराहत के साथ अहादीस मौजूद है। सही बुखारी ही से शुरू कर लें। सही बुखारी के अंदर 3655 नंबर हदीस है। सैयदना अब्दुल्ला इब्न उमर रदी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते हैं, इमाम बुखारी ने बाब कायम किया है, बाबू फضل अबी बकर बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाब इस बात का बयान कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अबू बकर की फजीलत का बयान। और अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते हैं, कुन्ना नुखय्यिरु बैन अन्नास फी ज़मन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फनुखय्यिरु अबा बकर। हम नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुबारक ज़माने में जब सहाबा किराम की फजीलत बयान करते तो सबसे बेहतर और अफजल अबू बकर सिद्दीक को समझते थे। सुम्मा उमर इब्न अल-खत्ताब, फिर उमर इब्न खत्ताब को, सुम्मा उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रदियल्लाहु ताला अन्हुम, फरमाते कि फिर हज़रत उस्मान रदियल्लाहु ताला अन्हु को समझते थे। मोहम्मद इब्न हनफिया ने मौला अली के बेटे ने मौला अली से पूछा, सही बुखारी की 3671 नंबर हदीस है कि अबू जान ये बताएं, अय्युन नासी खैरुम बादा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हुजूर की उम्मत में सबसे अफजल कौन है। ना तो मोहम्मद इब्न हनफिया ने यह पूछा कि अहले बैत को छोड़ के बाकी साहबा में से अफजल कौन है, नहीं, कहा अय्युन नासी खैरुम बादा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद लोगों में सबसे अफजल कौन है। तो मौला अली ने जवाब दिया अबू बकर। कहते मैंने पूछा उनके बाद, कहा कि उमर। कहते मुझे डर था कि तीसरा मैंने पूछा तो हज़रत मौला अली कहीं उस्मान गनी का नाम ना ले दें, तो मैंने कहा तीसरे आप होंगे। तो फिर आपने आजिज़ी का इजहार करते हुए कहा, मा अना इल्ला रजुलुम मिनल मुस्लिमीन, मैं तो मुसलमानों में से एक शख्स हूं। तो मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने भी बता दिया कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद जो सबसे अफजल हस्ती और शख्सियत है वो कौन है, अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु, फिर हज़रत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु। और सही बुखारी में 3668 नंबर हदीस है। सकीफ़ा बनी साइदा में सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने लोगों से कहा कि तुम या तो उमर के हाथ पर बैयत कर लो या तुम अबू उबैदा इब्न जर्राह रदी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ पर बैयत कर लो। तो उस मौके पर हज़रत उमर ने क्या कहा, कहा बल नुबाय्युका अंता फ़अंता सय्यिदुना व खैरुना व अहब्बुना इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अबू बकर हम तो आपके हाथ पर बैयत करेंगे क्योंकि आप हमारे सरदार हैं और आप हम में से सबसे बेहतर और अफजल हैं, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सबसे ज्यादा महबूब है, हम तो आपके हाथ पर बैयत करेंगे। और फिर सही बुखारी में जो हदीस है 7219, उसमें अल्फाज ये हैं कि सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक के बारे में कहा कि अबू बकर सिद्दीक रसूलुल्लाह के साहबी हैं, व इन्नहु औलल मुस्लिमीन बिउमूरिकुम, ये सानी इसनैन है, कुरान ने जिनको टाइटल दिया है, और ये मुसलमानों के जो उमूर हैं उनमें सबसे औला है कि इनके सुपुर्द कर दिए जाएं। हज़रत उमर का अकीदा भी, सहाबा इकराम का अकीदा भी, और मौला अली मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की ज़ात गिरामी कदर का अकीदा भी यही है कि मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु भी यही समझते हैं कि सबसे अफजल सहाबी कौन है, सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु। और इस हवाले से ये सुनन अबी दाऊद है, इमाम अबू दाऊद ने पूरा चैप्टर बांधा है, बाबुन फी तफदील, सहाबा इकराम में से अफजलियत का बयान कि कौन सबसे ज्यादा अफजल है। और 4627, 28, 29, 30, 31 ये अहादीस लेके है, और इसमें भी सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रदी अल्लाह ताला अन्हुमा से हदीस लेके है। अब्दुल्लाह बिन उमर रदी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि कुन्ना नक़ूलु व रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हय्युन अफ़दलु उम्मतिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बअदहु अबू बकर। हम नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुबारक हयात तय्यबा में हुजूर की मौजूदगी में यह कहा करते थे कि हुजूर के बाद सबसे अफजल अबू बकर सिद्दीक है, फिर हज़रत उमर है, फिर हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम है अजमाइन।
اور امام ابو داؤد حدیث لے کے 4630 نمبر، امام سفیان ثوری جو کہ بہت بڑے محدث ہیں، عظیم فقیہ بھی ہیں، امام سفیان ثوری کہتے ہیں کہ من زعم ان علی رضی اللہ عنہ کان احق بالولایت منہما، جو یہ گمان کرے کہ حضرت علی حضرت ابو بکر و عمر سے زیادہ امامت اور ولایت کے حقدار تھے، فقد خطأ ابا بکر و عمر والمہاجرین والانصار رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، کہتے ہیں اس نے ابو بکر عمر مہاجرین اور انصار کو خطا پہ قرار دیا ہے، اس نے ان کو خطا کار قرار دیا ہے جو یہ کہتا ہے کہ ابو بکر و عمر سے بڑھ کر حضرت علی امامت کے حقدار تھے، اور کہتے ہیں کہ میرا گمان نہیں ہے کہ یرتفع لہ ما ھذا عمل الی السماء، کہ وہ یہ عقیدہ رکھ کے کوئی عمل کرے اور اس کا عمل آسمانوں پر چڑھ جائے، یعنی اس کا کوئی عمل قبول ہو جائے، اس عقیدے کے ساتھ میں نہیں سمجھتا کہ اس کا عمل قبول ہوگا۔ یہ امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ کا فتویٰ بیان کیا ہے، 4630 نمبر روایت ہے سنن ابی داؤد میں، امام ابو داؤد رحمہ اللہ لے کے ہے۔ یہ ہے اہل سنت و جماعت کا عقیدہ، اور مرزا جیلمی کیا راگ لاپر ہے اور امت کو اور لوگوں کو کس طرف لے جا رہا ہے، اور تاثر یہ دے رہا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنگ میکر تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو ابو بکر کو اپنے گھر بلایا، جبکہ احادیث بتا رہی ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبی میں بیعت عامہ لیتے وقت حضرت علی کو بلایا اور ان سے مسجد میں بلا کے بیعت لی، اور پھر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی قدر خود ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کے قائل ہیں۔ صحیح بخاری کی 3671 نمبر حدیث میں نے بیان کر دی، اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ برسر منبر یہ اعلان کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سب سے افضل ذات ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مسند احمد ابن حنبل ہے، کئی سندوں کے ساتھ امام احمد ابن حنبل اس میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کے فرامین اور آپ سے آثار لے کے آئے۔ سیدنا ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول 1057 نمبر حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں میرا یہ نظریہ تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سب سے افضل شخصیت تھے، میرا یہ عقیدہ تھا، میں یہ سمجھتا تھا، اور میں نے مولا علی سے کہہ دیا کہ اے امیر المومنین، میرا نظریہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ سے افضل کوئی ہستی نہیں ہے۔ قالا، تو مولا علی نے کہا افلا احدثک بافضل الناس کان بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تمہیں بتاؤں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کون افضل ہے؟ قال قلت بلا، تو کہتے میں نے کہا کیوں نہیں ہے بتائیں۔ فقال ابو بکر رضی اللہ تعالی، مولا علی نے کہا کہ ابو بکر صدیق۔ فقال افلا اخبرک بخیر الناس کان بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر، کیا رسول اللہ کے بعد اور ابو بکر کے بعد میں بتاؤں تمہیں کہ کون افضل ہے؟ قلت بلا، میں نے کہا کیوں نہیں۔ قال عمر رضی اللہ عنہ، اور اسی طرح عبد خیر کہتے ہیں سمعت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی المنبر، میں نے مولا علی سے منبر پر بیٹھے ہوئے سنا، وہ فرما رہے تھے خیر هذه الامت بعد نبیها ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہم، فرماتے ہیں کہ مولا علی فرمایا کرتے تھے کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں سب سے بہتر اور افضل ابو بکر صدیق ہیں، اور ان کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، اور فرماتے ہیں اگر میں چاہوں تیسرے کا نام لے دوں، لیکن پھر انہوں نے تیسرے کا نام ذکر نہیں فرمایا۔ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی افضلیت پر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جو بیان ہے کہ فرماتے ہیں کہ سب سے افضل ابو بکر ہے پھر عمر ہے، اس بیان پر تبصرہ کرتے ہوئے امام ذہبی اپنی کتاب سیر اعلام النبلاء کی جلد نمبر 2 اور جلد نمبر 2 کے صفحہ نمبر 407 پہ لکھتے ہیں وَهَذَا مُتَوَاتِرٌ عَنْ عَلِيٍّ رضی اللہ عنہ، یہ قول مولا علی کا کہ کوفہ کے منبر میں بیٹھ کے مولا علی کہتے تھے کہ امت مصطفیٰ میں سب سے افضل ہستی ابو بکر پھر عمر ہے، کہتے ہیں هَذَا مُتَوَاتِرٌ عَنْ عَلِيٍّ رضی اللہ عنہ، یہ مولا علی سے تواتر کے ساتھ ثابت ہے۔ تواتر خبر کی وہ قسم ہے اور وہ اعلیٰ قسم کی خبر ہے کہ جس کو اتنے لوگ بیان کر رہے ہیں کہ جن کا جھوٹ پہ جمع ہونا محال ہے۔ مولا علی سے اتنے لوگوں نے اس بات کو بیان کیا ہے، افضلیت صدیق اکبر اور فاروق اعظم کا۔ مولا علی منبر کوفہ پہ اعلان کرتے تھے کہ حضور کی امت میں سب سے افضل کون ہے؟ ابو بکر، اور ان کے بعد عمر۔ ھذا متواتر عن علی رضی اللہ عنہ فقبح اللہ الرافضہ، اللہ رافضیوں کو رسوا کرے جو اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اور پھر ایک اور بات بھی امام ذہبی نے سیر اعلام النبلاء کی جلد 12 صفحہ نمبر 419 پہ لکھی ہے،
اور وہ بات اور وہ جملہ مرزا جرمی کی رافضیت کی کلی کھول دیتا ہے. یہ کہتا ہے کہ یہ جو نمبر دیتے ہیں جی کہ وہ افضل ہے اور اس کا پہلا نمبر ہے، اس کا دوسرا نمبر، اس کا تیسرا چوتھا، یہ نمبر آپ ضرور دیں لیکن اہل بیت کو سائڈ پہ کر دیں. بھئی مولا علی تو سائڈ پہ نہیں کر رہے. مولا علی کو تو جب آپ کے بیٹے محمد ابن حنفیہ نے پوچھا تو اس وقت یہی پوچھا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سب سے افضل کون ہے. انہوں نے تو یہ نہیں کہا کہ اہل بیت کو چھوڑ کے باقی، اور نہ مولا علی نے یہ کہا کہ اہل بیت کے علاوہ باقی میں سے افضل ابو بکر عمر ہے. نہیں، کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل ہستی ابو بکر صدیق ہے، پھر عمر فاروق ہے. یہ مولا علی رضی اللہ عنہ کا بیان ہے. اور امام زابی جلد 12 صفحہ نمبر 419 سیر العلام نبلا لکھتے ہیں کہ والافضل منہما بلا شک ابو بکر و عمر. حضرت عثمان اور علی سے رضی اللہ تعالی عنہما سے بھی افضل ابو بکر اور عمر ہیں بلا شک و شبہ. من خالف فی ذا فہو شیعی جلد. کہتے ہیں جو اس کا مخالف ہے وہ پکا کٹر قسم کا شیعہ ہے، اس کا اہل سنت کا کوئی تعلق نہیں. یہ امام زاہبی بیان دے رہے ہیں. اور مرزا جلمی کس طرح کی بونگیاں مارتا ہے اور عجیب و غریب قسم کی حرکتیں کرتا ہے، جو منہ میں آتا ہے وہ زبان سے اپنے نکال دیتا ہے. مولا علی رضی اللہ عنہ کے ایک اور فرمان، اور وہ فرمان جس کو مرزا جلمی کے آئنسٹائن اور بابا ناصر الدین البانی نے حسن قرار دیا ہے، اور جس کو امام احمد ابن حنبل اپنی کتاب فضائل الصحابہ میں روایت نمبر 49 لے کے، اور یہ امام ابن ابی العاصم کی کتاب السنہ، یہ امام ابن ابی العاصم 287 ہجری میں فوت ہوئے. ابن ابی العاصم اس میں حدیث نمبر 992 لے کے. مولا علی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کوفہ کے منبر پر بیٹھ کے آپ نے ہاتھ مارا اور کہا کہ مجھے پہنچا ہے کہ لوگ مجھے ابو بکر و عمر سے افضل کہتے ہیں. سن لو جس نے مجھے ابو بکر و عمر سے افضل کہا میں اس کو مفتری کو قذاب کو اس کو کوڑے ماروں گا جو مجھے ابو بکر و عمر سے افضل کہے گا. اور اس روایت کو ناصر الدین البانی نے کہا ہے اسنادہ حسن، اس کی سند حسن ہے. اب آپ خود اندازہ کر لیں کہ مرزا جلمی جو ہے وہ مولا علی کے کوڑوں کا مستحق بنے گا کہ نہیں بنے گا، کیونکہ مولا علی فرما رہے ہیں کہ جو مجھے ابو بکر عمر سے افضل کہے گا میں اس کو کیا ماروں گا؟ کوڑے ماروں گا. تو بحمد تعالی اہل سنت و جماعت کا اجماعی اور اتفاقی عقیدہ ہے کہ تمام صحابہ کرام اور حضور کی ساری امت میں سے سب سے افضل ترین ہستی ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ذات گرامی قدر ہیں.